لمحہ لمحہ موت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس وقت حکومتی اولیگارکی کی طرف، حکومتی گروہ کی طرف نظر ڈال دیجئے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ لمحہ لمحہ موت کسے کہتے ہیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اتنی ڈیسپریشن جو ہے، یہ اتنی جو لوز ٹاک ہے، یہ غلام کیوں دوڑتے پھرتے ہیں کہ محل پہ کوئی آسمان ٹوٹنے والا ہے۔ وہ جو شعر ہے نا کہ غلام مشعلیں نہیں، وہ محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے، غلام دوڑتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، ٹھیک ہے، وہ محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان کیسے۔ یہ غلام دوڑتے کیوں پھر رہے ہیں، اپنی اپنی صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی اس وقت بولنے والے ہیں، وہ بھلے شہباز گل ہو یا فواد چودھری ہو۔ فواد چودھری کے بارے میں احمد وقاص گرایا نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کے لیے سپاری پکڑ لی ہے یا پکڑا دی ہے کسی کو، اور بڑی بڑی سفارش کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا چنگی طرح رگڑا نکال دیں، irreparable لاس کر دیں۔ اب یقیناً وہ بہت زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں پاکستان کے ڈیسیژن میکر گھروں سے یا اداروں سے، تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی ہوگی۔ حالانکہ بلاول جو ہیں وہ گزشتہ دنوں یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کا جو سودا ہے وہ ہر محلے کی ہر دکان سے دستیاب ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب پھر بلاول کو ویٹو کر دیں۔ وہ کر تو سکتے ہیں نا، والد صاحب ہیں ان کے، وہ کسی نہ کسی مسئلے پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سن لیجئے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈیل سیل کر دی ہے، کمپیوٹر لاک کر دیا ہے جی، کون بنے گا کروڑ پتی، انہوں نے کمپیوٹر لاک کر دیا جی، وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، یہ اس کے راوی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ بہت سارے میرے جیسے جرنلسٹوں کی کیا حالت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ۔ آپ نے اگر 80s کی، ارلی 80s اور لیٹ 70s کی فلمیں دیکھی ہوں تو اس کے اندر ایک کریکٹر ہوتا تھا، وہ اس نے وہ مختلف پاگل ایک خاتون ہوتی تھی جس نے کوئی کہیں وہ تم بات بجا کے اللہ ہی اللہ کیا کرو، نہیں سلطانہ نارملی اس طرح کے رول کیا کرتی تھی مرحومہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، وہ گاتی پھرتی ہے ہر چوک کے اندر، اور انٹرول سے پہلے اس کے ساتھ ہونے والی جو ٹریجڈی ہوتی تھی اس کا بھی اظہار ہو جاتا تھا، ریویل ہو جاتی ہے ٹریجڈی، ٹھیک ہے، ایرا پتر مار دیتا سی، اینو چوک کے لے آ گیا، جو بھی ہوتا تھا۔ اور پھر جب فلم کے کلوزنگ سین جب ہوتا ہے نا تو اس میں آ کے ہیرو نے ولن کو پھینٹنا ہوتا ہے، اور پھر ولن کو یا پولیس پھاڑ کے لے جاتی ہے۔ وہ پھر جب 80s کے اندر مشرف کا دور، ضیاء کا دور تھا تو ڈپریشن بہت تھا، تو آخر میں ولن کو مار دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جان میں مار دیتے تھے نا۔ مطلب کہ mid 70s میں تو وہ چونکہ اتنا زیادہ یہاں پہ تشدد کا رواج نہیں تھا تو اس لیے وہ صرف پولیس ہی پکڑ کے لے جاتی تھی۔ تو وہ جب آخری سین میں ہیرو مار رہا ہوتا تھا ولن کو، تو وہ خاتون ایک دم وہاں پہ آ جاتی تھی اور وہ کہتی تھی اس کو اور مار، اس کو اور مار، اس کو اور مار، ٹھیک ہے، اور اچھل اچھل کے تالیاں بجا رہی ہوتی تھی وہ پاگل پنے کے اندر۔ بہت سارے لوگوں کی نا جنہوں نے پچھلے کم از کم 3-3.5 سال ان کو بھگتا ہے، ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں ننہور مار، ننہور مار۔ تو خیر یہ تو کچھ لائٹر نوٹ پہ تھیں باتیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مہاتما کا فیوز کیوں اڑا، وہ اپنی طرف سے جنگ پہ مائل کیوں ہوئے۔ بنیادی طور پہ جب اپوزیشن نے حکومت کے خلاف یہ آواز نکالی کہ ہم جا رہے ہیں نو کانفیڈنس کرنے، عدم اعتماد کرنے، تو مہاتما نے کہا ان کی یہ جرات، تو مہاتما نے ان کو فون کیا، جنہوں نے ایک فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فلانا فلانا بندہ مجھے اندر چاہیے۔ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کوئی مہینہ ایک پہلے کہا تھا کہ آج شہباز شریف کی گرفتاری ہے، آج وہ جب جائے گا عدالت تو وہاں پہ پیشی کے دوران اس کی ضمانت کینسل ہوگی اور وہ سیدھا جیل جائے گا۔ شہباز شریف صاحب اس پیشی پہ گئے اور بغیر گرفتاری کے واپس آ گئے۔ تو جب عمران خان صاحب نے ایک واٹس ایپ کے اوپر کال کی تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو مجوزہ سہولت دستیاب نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اہتمام کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اس کے بہت دیر بعد، خیر وہ تو اب نیوٹرلٹی کا اعلان تو پبلک ہو گیا لیکن اس وقت ہو گیا تھا،
اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آئی بی کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی. آئی بی کے 4 بڑے افسران جو ہیں ڈی جی کے نیچے جو ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ وچ ہنٹنگ ہم سے نہیں ہوگی, آپ ہمیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیجئے. انہیں دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو او ایس ڈی بنا دیں گے. انہوں نے کہا جی او ایس ڈی بننا قبول ہے, گند نہیں کرنا ہم نے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے آخری دن شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ان 4 افسروں کے اوپر چھری پھیری گئی اور 2 نئے افسر ایک اور ڈپارٹمنٹ سے ڈیپوٹیشن پہ بھیجنے کا آرڈر جاری ہوا. پرائم منسٹر کا آرڈر جاری ہوا اور ان دونوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں او ایس ڈی بنا دیجئے یا کسی اور محکمے میں بھیج دیجئے. ٹھیک ہے, چاگی میں کوئی پروجیکٹ لگا ہو وہاں بھیج دیجئے, یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہ وہ پہلا دھچکا تھا جو مہاتما کو پہنچا اور اسے پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں سے جو ہے وہ ریت سرکتی جا رہی. اقتدار کی ریت جو ہے وہ جتنی زور سے دبانے کی مٹھی میں کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ سے سرکتی ہوئی زمین پہ گرتی جا رہی ہے, جس سے وہ اس وقت فل ڈیسپریشن کا شکار ہو گیا. پچھلے منڈے والے دن بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ آج کی رات جو ہے, آج کی رات بڑی مشکل ہے. ہمارے جو دوست ہیں میاں صاحب, میاں طاہر صاحب, انہوں نے وہ گانے کا وہ والا پورشن بھی اس دن پوسٹ کیا. اس دن موصوف جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں پچ کھود دوں گا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کا سپورٹس مین اسپرٹ ہے کہ اپنی باری لے کے تو اس کے بعد جو ہے پچ کھود کے بھاگ جاتے ہیں کہ جب پچ کو آپ کھود دیں گے کسی کے ساتھ, کئی کے ساتھ, بیلچے کے ساتھ, تو پھر اس پہ میچ تو نہیں نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہاں, تو انہوں نے پچ کھودنے کا اعلان کر دیا تھا. پھر ان کی طرف لوگوں کو بھجوایا گیا اور انہیں ان دوستوں نے جا کے سمجھایا کہ جناب وہ آپ کے لیے مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے. اور پھر اپوزیشن کو کہا گیا کہ جناب راتی تو ہم نے اس کو 2 لائنیں اضافی کرا کے سلوا دیا تھا, آپ جلدی جلدی یہ کریں. ٹھیک ہے, نو کانفیڈنس موو کریں تاکہ اس سے وہ اسمبلیاں توڑنے والا اختیار جو ہے وہ اس کا سسپینڈ ہو جائے, معطل ہو جائے. تو اس کے بعد پھر مہاتما جو ہے اب وہ کبھی اس کند کو وجتا ہے, کبھی اچھل کے اس کند کو وجتا ہے, کبھی اس کند کو وجتا ہے. لیکن جو اس کا بریکنگ پوائنٹ آیا تھا وہ یہ تھا, اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اور الٹی گنتی کے اندر آپ دیکھیں گے بد زبانی جو ہوتی ہے نا جی, اس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں اب جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اپنا فواد چودھری کی سربراہی میں واپس جائیں گے تو بھلا جا کے کیا کہیں گے, وہ جی زرداری صاحب مٹھے ہی بڑے نے جناب, ان کی تو زبان کا شہد جو ہے وہ ہمیں کہیں جانے ہی نہیں دیتا, ہم کہیں بھی گئے لوٹے تو ان کے پاس آئے ہیں, تو ہم اب پھر اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. چاند کی طرح یہی کہیں گے نا, عزیز الرحمن چاند, آہو آہو, وہ مختاریہ گالواد گئی. چاند صاحب جو ہیں ان کی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں گے پیپلز پارٹی میں واپس جاتے ہوئے. یہ ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے جی پیپلز پارٹی میں, اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ کہیں سے ڈیپوٹیشن پہ ہی آئے ہوئے ہیں. جملہ برداشت کرنا ہے آپ نے, یہ پیپلز پارٹی سے بھی کہیں سے ڈیپوٹیشن پہ ہی آئے ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کو یہیں پہ چھوڑ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ڈیسپریشن جو ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے اس شخص کے پاس اس وقت مراد سعید بھی دستیاب نہیں ہے, حمزہ علی عباسی بھی دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سارے جو پرندے ہیں وہ اپنے منزلوں کو اڑ چکے, وہ جا کے وہاں پہ بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر تو خامہ فرسائیاں فرمائیں گے, لیکن وہ فزیکلی اس کو کنسول کرنے کے لیے, کوئی مناسب مشورہ دینے کے لیے دستیاب نہیں ہے. اس لیے اپوزیشن کا خیال ہے کہ اب اس کے ہاتھ سے زبردستی اسطرہ چھین لیا جائے, کیونکہ یہ اب یا خود کو زخمی کر لے گا یا ارد گرد بیٹھی ہوئی عوام کو زخمی کر دے گا. بندوق اس کے ہاتھ میں نہیں تھمائی گئی تھی اور نہیں تھمائی جائے گی, کیونکہ وہ پھر بندوق تھمانے, وہ آپ نے وہ باندر والا کلپ دیکھا ہے جس میں باندر جو ہے اس کے ہاتھ میں مذاق میں وہ کالے جنگل میں بندوق تھما دیتے ہیں تو سچی مچی دی فائرنگ شروع کر دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندوق نہیں تھمائی, یہ جو بندوق اس نے پکڑی ہوئی ہے اب کسی طریقے سے اس سے لے لی جائے تاکہ یہ فائرنگ کر کے مزید نقصان نہ کر سکے. پاکستان کے اندر سیاسی کلچر مضبوط ہوا ہے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلچر یہ رہا ہے کہ یہ
جو ہے وہ راتوں رات پارٹیاں بدل جایا کرتی تھیں. رات جو تھے وہ سوتے تھے تو ایک پارٹی ہوتے تھے, صبح اٹھتے تھے تو دوسری پارٹی ہو چکی ہوتی تھی. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کریکٹر دکھایا ہے, اور اس کریکٹر دکھانے کے باعث جو ہے بس ان سے ایک گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی ڈوبیس کریکٹر ہیں نا, فواد چودھری جیسے یا شہباز گل جیسے, اور شہباز گل کا میں آپ کو ایک قصہ سناؤں, ان کو کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا تھا تو پنجاب کے یہ جب ترجمان بنے تھے اور پھر یہاں سے بھی انسیریمونیسلی ہٹا کے کک آؤٹ کیے گئے تھے, تو پنجاب کا جو ان کو ترجمان جب لگایا گیا تو اس سے پہلے انہیں وفاق میں کوئی ذمہ داری تھی میرا خیال, وہاں سے ہٹا دیا گیا تو ان کو پنجاب بھیج دیا گیا. تو انہوں نے بڑا, اس وقت ایک دوست نے بتایا کہ اس نے بڑا کیا ڈرامہ کیا ہے. اس نے یہ ڈرامہ کیا کہ مجھے مریم نواز شریف اپنا میڈیا کنسلٹنٹ رکھنے کے لیے رابطے کر رہی ہے, اور اس نے یہ ڈرامے بازی میں تو بڑے عظیم لوگ ہیں نا, ڈرامہ کرنے کے اندر اور آرگنائزڈ ڈرامہ کرنے کے اندر تو بہت ہوتے ہیں. تو وہ پھر جب اس نے ڈرامہ کیا اور یہ اپنا ڈرامہ جو تھا وہ اپنے مہاتما تک پہنچوایا کہ جناب یہ دیکھیں اس سے تو مریم نواز رابطہ کر رہی ہے, مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ جناب شہباز گل اس کا نام استعمال کر کے اور پی ٹی آئی کے اندر اپنی نوکری پکی کر رہا ہے. اور پھر ان کو پنجاب کا ترجمان بنا دیا گیا, اور پنجاب سے جب اس کو کک آؤٹ کیا گیا تو پھر اس نے اسی طرح کا تاثر وہاں پہ دینے کی کوشش کی کہ جیسے نون لیگ میرے پیچھے پیچھے ہے اور میں کوئی بہت بڑا اسٹریٹجی ماسٹر ہوں. تو یہ اس نے 2 دفعہ یہ کارڈ کھیلا, ایسی بات ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے, لمحہ لمحہ موت. اور ایسے مریض کے اوپر ذہنی ہیجان کے اور تشنج کے اور خود پرستگی کے جو حملے ہوتے ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو اس وقت مجسم شکل میں جناب عمران خان صاحب کو دیکھ لیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.